السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں آج ایک دفعہ پھر حاضر ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ نئی ویڈیو لے کے۔ میں آہستہ بول رہا ہوں لیکن میری جو آواز ہے وہ میں نے مائک لگایا ہوا ہے کیونکہ آواز کا کافی ایشوز آتے ہیں اور یہ ویڈیو ہے بھی پوری باتوں کے بارے میں، تو اس لیے میں نے مائک لگایا ہوا ہے تاکہ جو ہے آواز میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور یہاں پہ بھی سائڈ میں نے سارا پنکھا وغیرہ سب کچھ بند کیا ہوا ہے اور اس لیے میں نے مائک لگایا ہوا تاکہ جو ہے وہ آواز جو ہے آپ لوگ کو صحیح آ جائے، اس لیے میں آرام سے ہی بول رہا ہوں۔ اچھا بھائی، یہ مت سمجھنا کہ میں شو مارنے کے لیے آئی فون پورے بیٹھا ہوں، یہ میں پڑھ رہا ہوں، پاپا کا فون ہے، میرا نہیں ہے۔ میں جو ہوں آن لائن کلاسز لے رہا ہوں آج کل اسکول کی طرف سے، تو اس میں جو ہے ہم لوگ کو ایک ٹاسک یہ ملا تھا کہ ہم نے جو پڑھا ہے اب تک، جو ہم لوگ نے ایک لیسن پڑھا ہے جس میں ہے کہ ہاؤ ٹو بی اے پروڈکٹیو ینگ مسلم، اس میں 10 پوائنٹس ہیں، وہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کیونکہ ہمیں ہوم ورک ملا کہ آپ لوگ نے کسی 10 لوگوں سے جو ہے نا اس کو کرنا ہے۔ تو اگر اس ویڈیو پہ 10 ویوز بھی آ جائیں تو کافی ہے، 10 لوگ اگر کچھ سیکھ کے چلے جائیں تو صحیح ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم لوگ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جو ہمارا ہے، جو پہلا ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے اپس اینڈ ڈاؤنس آر اے پارٹ آف لائف، یعنی زندگی میں اچھی چیزیں بھی آتی ہیں اور بری چیزیں بھی آتی ہیں، تو اس لیے اس میں ہم لوگوں کو گھبرا نہیں جانا چاہیے۔ جب ہم لوگ کے اوپر کوئی خوشی ہو تو ہمیں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب کوئی غم ہو تو ہمیں جو ہے صبر کرنا چاہیے۔ تو اس پہ ہمیں آیت آتی ہے قرآن کی، وہ یہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، اور اس کا مطلب یہ ہے ہر جان چکھنے والی ہے موت کو، اور ہم مبتلا کرتے ہیں تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمانے کے لیے، اور ہماری طرف ہی تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ میری ریڈنگ اتنی اچھی نہیں ہے اردو کی، تو مائنڈ مت کیجیے گا، یہ نا وہاں کے پوائنٹس ہیں اور ہماری اردو کی ریڈنگ میں کیا ہوا ہے۔ تو میں ساتھ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ میں ساتھ جو اسکرین شاٹس بھی آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ جو آزمائش والی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائش میں خود ڈالتے ہیں تاکہ ہم دیکھ جائیں کہ تم برائی کی طرف جاتے ہو یا بھلائی کی طرف جاتے ہو۔ اور میں نے اس سے پہلے ایک اپنا پچھلے سال، ہاں مجھے پورا ایگزیکٹ یاد ہے، پچھلے سال ہمارے اسکول میں ہوتا تھا دورِ قرآن، میں نے وہ لیا تھا، تو اس کے اندر جو ہے نا ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ کن کن چیزوں سے آزماتے ہیں۔ میں ڈھونڈ لوں پہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ 2000 years later. اچھا، تو مجھے یہ مل گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کن کن چیزوں سے آزماتے ہیں۔ لکھا ہوا میں نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں ضرور آزماؤں گا ان چیزوں سے، سنو، خوف سے، بھوک سے، مال و دولت سے، جان و بخار سے، اور پھلوں اور کھانوں سے۔ ان 6 چیزیں، چھٹی میں نے لکھی نہیں یہاں پہ لیکن لکھا 6 ہوا ہے، اور یہ 5 چیزیں دوبارہ ریپیٹ کر دیں، ایک دفعہ خوف سے، بھوک سے، مال و دولت سے، ایک سیکنڈ، 2000 years later. تو یار بابا کی کال آ گئی تھی۔ تو یہ ہو گیا ہمارا پہلا پوائنٹ، اپس اینڈ ڈاؤنز آر پارٹ آف لائف، تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے ان چیزوں میں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے بی المتقین اور بی ود المتقین، اس کی بھی آیت ہے، پہلی آیت یہ ہے سورہ بقرہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور اس کا ترجمہ ہے الف لام میم، تو الف لام میم کی جگہ ہی آئے گا، اور اس کا ترجمہ ہے وہ کتاب ہے کوئی شک نہیں اس میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، گناہ گاروں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ پرہیزگار جو ہوں گے ان کے لیے ہدایت ہے، گناہ گاروں کو بھی اللہ تعالیٰ کا چاہے تو دے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پیکچر میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ لکھا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اسٹے آن رائٹ پاتھ، چاہے لیفٹ پہ جتنے مرضی لوگ جا رہے ہیں لیکن آپ نے رائٹ پہ رہنا ہے۔ متقی نکلتا ہے تقوی سے، تقوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو، کہ کوئی کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ اس کی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس کے خلاف نہ ہو۔ اس کے بعد ہے تھرڈ پوائنٹ فالو دا سنہ، جو کہ بہت ضروری ہے ہماری لائف میں کہ ہم لوگ سنت کو فالو کرنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ آپ کہہ دیں اگر ہو تم محبت کرتے اللہ سے تو میری پیروی کرو،
اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور وہ معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ، اور اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر تم محبت کرو اللہ سے تو اللہ بھی تمہیں محبت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرو اور میری پیروی کرو تو میں بھی تم سے محبت کروں گا، اور تمہارے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دوں گا۔ بہت بڑی بات ہے ویسے، سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ تھرڈ پوائنٹ تھا، فالو دا سنہ۔ فورتھ پوائنٹ، بی ان دا کمپنی آف گڈ پیپلس۔ یہ جو ایک پوائنٹ ہے نا، یہ پوائنٹ ایسا کمال پوائنٹ ہے، یہ اگر پوائنٹ آپ کی زندگی میں آ جائے نا، بس کمال ہو جائے گا آپ کی زندگی۔ سمجھو آپ کی زندگی جو ہے نا وہ آپ سنور گئے، آپ نے جو ہے جنگ جیت لی ہے، سمجھ لو، ٹھیک ہے۔ بی ان دا کمپنی آف گڈ پیپلس، اس میں جو آیت ہے وہ ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ سب دلی دوست اس دن ان میں سے بعض کے یعنی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقیوں کے۔ بہت ایک یہ انٹینس بات ہے کہ سب جو دوست ہوں گے وہ قیامت والے دن، جو دنیاوی دوستی رکھتے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے قیامت والے دن۔ یعنی ہماری جو ٹیچر ہیں، ہماری جو میم ہیں جن سے ہم کلاس لیتے ہیں، انہوں نے ہمیں اس طرح سے سمجھایا کہ قیامت والے دن ایک آدمی ہوگا، اس کا ایک دوست ہوگا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس نے مجھے اس چیز میں ڈالا، آپ اس کو میرے سے زیادہ سزا دیں۔ تو وہ بھی دوسرا بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں نے اگر اس کو ڈالا تو یہ ڈالا کیوں اس میں نے اس کو کہا تھا کہ میں نے اس کو تو نہیں، اس کے ہاتھ پاؤں کو میں استعمال تو نہیں کرتا نا، اس نے اپنی مرضی سے کیا جو بھی کیا، تو آپ اس کو زیادہ سزا دیں۔ تو اتنی زیادہ دشمنی، لیکن سوائے متقیوں کے لیے، جن کی دنیا میں جو دوستی ہوگی نا، جو دوستی ہوگی تقوی کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے، جو اللہ کی باتیں کرتے ہوں گے، یا پھر فضول وقت ضائع نہیں کرتے ہوں گے، اور فضول جو ہمارے آج کل جو یہاں رواج چلتا ہے، جھکتے ہیں جو ہم لوگ، اللہ ہی معاف کرے، بس کسی کو اللہ تعالیٰ ایسی دوستی نہ دے، جو ہم لوگ جھکتے وغیرہ مارنا اور گالیاں دینا اور یہ اس طرح کی چیزیں، ان سے جو ہے نا بہت جو ہے نا اسپوائل ہو جاتی ہو۔ تو میں یہاں پہ اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، کچھ لوگ نہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ اچھا، اس سے اگلا پوائنٹ ہے، یہ کتنا پوائنٹ ہے بھول گیا، تھرڈ یہ تھا، فورتھ، اچھا ففتھ پوائنٹ ہے یہ، لک ایٹ دا برائٹر سائڈ۔ اس کا مطلب ہے پازیٹیوٹی، اور پازیٹیوٹی ہر چیز میں پازیٹیو ہو آپ، یعنی ہر چیز میں نہیں۔ اب ایک بات ہے، میں بات آپ لوگ کرتا ہوں، آپ کے بھائی نے آپ کا ایک ٹوائے توڑ دیا، ٹھیک ہے، تو آپ کہو کہ کوئی بات نہیں، میرے بھائی نے میرا ٹوائے اگر توڑ دیا ہے تو کوئی بات نہیں، پازیٹیوٹی ہو گئی آپ کی۔ لیکن اگر آپ کا بھائی کہے آ کے کہ میں نے یہ ٹوائے اس لیے توڑا ہے تاکہ تم تنگ ہو، تاکہ تم وہ کہے کہ یہ ٹوائے میں نے اس لیے توڑا ہے کہ تم چڑو، تم تنگ ہو میرے سے، تو اس میں بھی آپ کو پازیٹیو ہی رہنا ہے۔ اس میں بھی آپ نے جو ہے اس کو کہنا ہے کہ اگر آپ سے چھوٹا ہے وہ، اگر آپ نے اس کو کہنا ہے، اگر اب آپ سے چھوٹا ہے تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، ایسے نہیں کرتے بھائی، جو کہ میں بالکل نہیں کرتا، میں بہت ہی زیادہ لڑائی کرتا ہوں اپنے بہن سے۔ بہن سے تو ابھی لاک ڈاؤن ہے تو اس لیے تھوڑا چھوٹی ہے، وہ تنگ بہت زیادہ کرتی ہے، اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن بھائی بہت تنگ کرتا ہے، اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں ہوتا، تو اس کو مارتا بھی نہیں ہوں، خیر اتنا میں نہیں ظالم نہیں ہوں، میں بس شکایت لگایا تھا۔ اچھا، تو پازیٹیو آپ نے ہونا ہے کہ اب اگر چھوٹا آپ نے اس کو کہنا ہے کہ بھائی ایسے نہیں کرتے، اگر وہ آپ سے بڑا ہے تو آپ نے اس کو کیسے کوئی جواب نہیں دینا، آپ نے اس کو کہنا ہے اللہ آپ کو ہدایت دے۔ یہ لفظ ہے نا، اللہ آپ کو ہدایت دے، یہ بہت کمال لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی آیت ہے، لک ایٹ دا برائٹر سائڈ کی، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ، ہماری ٹیچر نے جو میم تھی انہوں نے ہمیں اگزامپل دی تھی کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کیا تھا، اس جیسا بھروسہ تو کوئی نہیں کر سکتا، وہ تو بہت اگلے لیول کا تھا کہ وہ آسمان جتنی آگ تھی اس میں وہ حضرت ابراہیم کو ڈال بھی رہے تھے، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ آیت بھول گیا
خیر مجھے وہ آیت اس وقت دماغ میں نہیں آ رہی. اس کا ترجمہ یہ تھا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے اوپر اور سلامتی والی ہو جا, اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ ان کو ٹھنڈ لگے. تو وہ بھروسہ اس جیسا تو پھر ہم نہیں کر سکتے, لیکن ہم اس کے قریب قریب تو کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں جیسے کرنے کی. یہ ہے ہمارا لک ایٹ دا بیٹر سائڈ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے اور آپ نے پازیٹیو رہنا ہے, بہت زیادہ سے زیادہ جتنا آپ پازیٹیو ہو سکو. اس کے بعد ہے ڈراپ آف واٹر اور سینڈ. یہ ہے کہ آپ کی جو چھوٹی نیکی بھی آپ کرتے ہو نا, وہ بھی کاؤنٹ ہوتی ہے. ابھی آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ جو چڑیا ہے, یہ اس کو ایک بندہ جو ہے وہ ڈھکن سے جو ہے وہ پلا رہا ہے پانی, تو یہ بھی بہت بڑی ایک نیکی ہے. اس کی جو آیت ہے وہ یہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اپس جو عمل کرے گا ذرا برابر اچھا وہ دیکھ لے گا اس کو. یعنی جو تھوڑا سا بھی کوئی اچھا عمل کرے گا اس کو قیامت والے دن وہ دکھا دیا جائے گا, اور جو کوئی برا کرے گا اس کو وہ بھی دکھا دیا جائے گا. اور ہمارے میم بتا رہی تھیں کہ ایک بندہ ہوگا جس کے برابر ہوں گے, نیکیاں بھی برابر ہوں گی اور گناہ بھی برابر ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بیچ میں جگہ, اس کا میں نام بھول گیا ہوں, جنت اور جہنم کے بیچ میں جگہ ہے, وہ اس کو کھڑا کر دیں گے. اور پھر وہ جب جنت کے والوں کی طرف دیکھے گا وہ کہے گا کہ کاش میں ایک اور نیکی کر لیتا اور میں یہاں ہوتا. اور پھر وہ جہنم والوں کی طرف دیکھے گا, اللہ کا شکر ہے میں نے ایک اور گناہ نہیں کیا ورنہ میں اس طرف ہوتا. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں. آپ لوگ چڑیوں کو پانی پلانا, اور وہ ہماری میم بھی بتا رہی تھی کہ ابھی جب لاک ڈاؤن ہوا ہے تو تب سے جو ہے نا ان کا جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے. جو گلیوں کے جو ہوتے ہیں جانور یہ مارنے شروع ہو گئے ہیں, بلیاں اور ڈاگز وغیرہ اور چڑیاں وغیرہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس سے اگلا ہے ہولڈ یور سیلف اکاؤنٹیبل. ٹھیک ہے, اس میں جو آیت ہے وہ ہے اصلوحا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. نہیں, داخل ہو جاؤ اس میں, پھر تم صبر کرو یا تم صبر نہ کرو برابر ہے تم پر, بے شک صرف تم بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے ہو, اسی کا جو تم عمل کرتے ہو. اس میں یہ انہوں نے بتایا تھا ہمیں کہ داخل ہو جاؤ, آپ داخل ہو جاؤ اس میں, یعنی جہنم میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے, اور پھر تم وہاں پہ صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے, کیونکہ آپ اب وہاں سے نکل نہیں سکتے جب تک آپ کی سزا پوری نہیں ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ کہہ رہی تھی ہماری میم کہ آپ جو ہے دنیا میں جو ہے نا جتنا آپ سے نیکی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اتنا آپ نیکی کرو اور صبر کرو. دنیا میں صبر ایک بہت ضروری چیز ہے. صبر اور شکر جو ہے یہ ایک بہت ضروری چیزیں ہیں ہماری لائف کے لیے. صبر کرو, یہاں پہ صبر کر لو آپ تو آپ کو وہاں پہ صبر نہیں کرنا پڑے گا, لیکن جو پھر یہاں پہ صبر نہیں کرے گا اس کو وہاں صبر کرنا پڑے گا. تو وہاں صبر ہونا نہیں ہے, وہاں پہ درد نہیں ہونی ہے. اور میں ایک اور یہاں بتانا چاہوں گا کہ جو جہنم کی آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. تو دنیا کی آگ سے یہ مراد نہیں کہ چولہے پہ آگ چلتی ہے, یہ یعنی دنیا میں جتنی گرم آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ. یعنی ابھی سب سے گرم مجھے نہیں پتا کون سی ہے, لیکن میں نے جو سنا ہے سب سے زیادہ جو گرم ہے وہ لاوا ہے. ٹھیک ہے, سب کو ہی پتہ ہے لاوا کے بارے میں کیا ہوتا ہے. تو لاوا اتنا گرم ہے تو اس سے 70 گنا زیادہ جو گرم آگ ہوگی وہ کیسی ہوگی لاوا. تو یعنی اگر بندے کو لگ جائے رکھا ہے تو وہ ساتھ چپک جاتا ہے اور اس کو اتارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ادھر سے اتارو گے تو ساتھ پہ رہے گی, پھر یہاں سے کہیں اور سے اتارو گے تو کہیں اور لگ جائے گی. وہ چپ چپ سا ہوتا ہے اور وہ چپک جاتا ہے ساتھ, بڑا خوفناک سا ایک وہ پھر کیا ہوگی دوزخ. اس سے اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے بی گریٹفل, یعنی شکر ادا کریں. اس پہ بھی آیا تھا انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے یہ کہہ تو اللہ کا شکر کر, اور جو شکر کرتا ہے تو بے شک صرف وہ شکر کرتا ہے اپنے نفس کے لیے. شکر کرنا ہمارے لیے ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ ضروری چیز ہے. اور شکر سے جو ہے نا آپ کو جتنا آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کو اور زیادہ دیں گے. اور اس سے اگلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے بی فار گیونگ. ٹھیک ہے, فار گیونگ ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے آپ کے لیے, کیونکہ آپ کی لائف میں بہت سے ایسے حادثات ہوئے ہوتے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں ہوئی ہوتی ہیں جن کو آپ فارگیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ کو کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے آیا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اور چاہے کہ وہ معاف کر دیں اور چاہے کہ وہ درگزر کریں, کیا نہیں تم پسند کرتے کہ اللہ بخش دے تم کو. اچھا, یہ معاف کرنے میں اور درگزر کرنے میں فرق ہے. معاف کرنا ہوتا ہے کہ سامنے کہہ دینا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا, اور درگزر ہوتا ہے کہ اپنے دل میں سے اس کے لیے حسد کینہ اور یہ چیزیں ساری نکال دینا. اور چاہے کہ وہ معاف کر دے اور چاہے کہ وہ درگزر کر دے, یعنی درگزر کرنا زیادہ وہ ہے. اور کیا تم بھی پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے, یعنی اگر آپ کسی کو معاف کرتے ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دیتے ہیں. یہ بہت ایک جو ہے نا آپ کے لیے ایک بلیسنگ ٹائپ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں اس بات پہ کہ آپ جو ہو
اگر کسی کو معاف کر دیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتے. اس کے بعد ہے کنٹینیو آن لرننگ. ٹھیک ہے, اس کی جو آیت ہے وہ ہے قل رب زدنی علما. آپ کہیں اے میرے رب مجھے زیادہ کر دے علم میں. ٹھیک ہے, یہ دعا ہے قل رب زدنی علما. اور اسی کے ساتھ جو ہے ہماری ختم ہوتی ہے, اور یہ پکچر ہے کا مطلب ہے سو لیٹ اسٹارٹ فرام ناؤ. ابھی سے شروع کریں ہم ان چیزوں پہ عمل کرنا. تو اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی اگر کوئی بندہ ہے اس کا بڑا احسان ہوگا مجھ پہ کہ ان میں سے کسی ایک چیز پہ بھی عمل کر لے تو بڑا احسان ہوگا, مجھے ثواب ملے گا. مجھے ثواب دینے کی نیت سے کر لو, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جنت دے دیں گے. تو بس یہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا ایک لیکچر جو میں نے آپ لوگوں کو دینا تھا. اور میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ لاک ڈاؤن میں آپ لوگ گھر میں رہو, گھر سے باہر نہ نکلو, اور دعا مانگو کہ یہ جلد سے جلد جو ہے یہ لاک ڈاؤن ختم ہو جائے. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ باہر نکلیں گے, اسکول جائیں گے, مزے کریں گے. اور بس اگر آئندہ اور کوئی اس طرح سے مجھے کوئی ملا کہ کسی کو بتانے کا موقع تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا. ابھی کے اللہ حافظ. پھر میں ملتا ہوں آپ لوگ سے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.